رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وآتم برہانہ کہ حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد برادران اسلام، حضرت مولانا قاری فیاض احمد صاحب مدظلہ، ان کے انتظام و اہتمام میں یہ تقریب مقدس برپا ہے، انعقاد پذیر ہے. آپ کے اور آپ کے بھائی ان کے بچوں کے عقیقہ مسنونہ کی بھی یہ تقریب ہے، ذاتی نسبت سے بھی، اور اظہار تشکر میں انہوں نے جمادی الاخری کے مہینے میں امیر المومنین امام المسلمین یار غار مصطفیٰ سیدنا مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا آپ کا ذکر پاک اس سلسلے میں یہ تقریب شہید منعقد کی ہے. مولانا
فیاض احمد صاحب، ان کے برادران، دین اسلام مذہب اہل سنت و جماعت کی تائید، نصرت اور فروغ عشق مصطفیٰ اس تحریک کے سرگرم رہنما ہیں اور ایسی تقریبات منعقد کرتے رہتے ہیں۔ محبت سے جن مہمانوں کو انہوں نے مدعو کیا، فخر السادات پیر طریقت مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ شکریلہ شریف آپ کے سامنے رونق افروز ہیں۔ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی کاظمی مدظلہ خطیب اور محتمم جامعہ حسینیہ کاظمیہ سندہ والا شریف، محقق العصر استاد العلماء والفضلاء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت العلام مولانا مفتی الحافظ القاری محمد جمیل احمد صدیقی مد اللہ ذلہ وادام اللہ ذلہ علی رؤوس الطالبین وعم فیضہ للشاربین، حضرت مولانا علامہ قاری رضا المصطفیٰ صاحب مدظلہ عزیز القدر خطیب باکمال حضرت علامہ مولانا محمد ریاض احمد جلالی مدظلہ حضرت مولانا علامہ قاری محمد عارف صاحب نقشبندی مدظلہ، اور جتنے بھی سراخان حضرات، نوجوان قراء حضرات تشریف فرمائے ہیں، سب ہمارے لیے لائق صد تکریم ہے۔ وہ دین کے پیغام کو پہنچانے والے، تلاوت قرآن کریم سے اور ثناخوانی سے ان محافل کی رونق ہیں اور سجانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل، فیوز و برکات میں ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ گرامی قدر حضرات، وقت بہت ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھیں گے وقت میں، اور اذان یہیں سماعت کی ہے، اور یہ سچ بات ہے کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی جمیل احمد صاحب صدیقی مدظلہ بہت قیمتی خطاب انہوں نے فرمایا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اگر انسان عمل کرے تو ایک بات بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ورنہ دفتر کے دفتر کارآمد نہیں ہوتے اگر بندہ دل سے توجہ نہ کرے۔ لیکن وہ رسم ہے نا کہ جب نام لکھا ہوا ہے، بلایا ہے قاری فیاض احمد صاحب نے، تو مجھے بھی ضرور کچھ نہ کچھ کہنا ہے، اور یہ کہنا اس لیے نہیں کہ میں کوئی آپ کی رہنمائی کروں گا، اس پاک بارگاہ میں جس کا ذکر سننا ہمارے آقا کو پسند ہے،
مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان بن ثابت سے، حسان تم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہو اور میری مدحت لکھتے رہتے ہو، میرے یار ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کو پتہ لگا، اس بات کا پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے، تو کہہ رکھا تھا، فی البدی نہیں کہا، کہہ رکھا تھا ہاں یا رسول اللہ میں نے کچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا سناؤ۔ حضرت ابن حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے سن رہے ہیں، تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے، ثانی اثنین فی الغار المنیف، سبحان اللہ۔ طاف العدو اذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعد به عدلا دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ بلند غار میں موجود تھے، دشمن جس کے ارد گرد پھر رہے تھے پہاڑ کی بلندی پر، وہ دونوں تشریف فرما ہیں، اور اس بات کا سب صحابہ کو پتہ ہے کہ وہ پیارے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور ہم مخلوق میں بعد از انبیاء و رسول اس ہستی کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے جو مقام اس کا ہے جو غار میں مصطفیٰ کا ثانی ہے اور حضرت حسان بن ثابت نے یہ اشعار پڑھے، ہاں من البریت لم یعدل بہ رجلا، یہ ایک لفظ ہے، تو آپ نے جب پڑھے تو نبی کریم علیہ السلام نے سنے، تو حدیث کے یہ لفظ ہیں، حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، سبحان اللہ، تبسم۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار تبسم نہیں فرماتے تھے، دہک نہیں فرماتے تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام تبسم فرماتے۔ مسلمانوں سن رہے ہو نا؟ حضور آس پڑے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر پسند ہو تو حضور بھی آس پڑھتے ہیں، ایڈے پیڈے منہ لے کے کیوں بیٹھے؟ آپ بہت بڑے ہوں گے، لیکن میں حدیث جس کی پیش کر رہا ہوں اس جیسا تو رب نے دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ علماء یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس جیسا پیدا کرنا چاہتے، قدرت بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسی محفل میں زیادہ محتاط ہو کے سنجیدہ چہرے لے کے بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ گھر آنا ہے محفل جانا میں، پندار خودی کو توڑ کے آ، اے ہوش و خرد کے دیوانے، یہ ہوش و خرد کا کام نہیں۔ پیچھے بڑے تھوڑا ڈول جانا بھی چنگا، ہم تو ایسے ہی ہیں، تسی ہو گے بڑے پیڑے، ایڈے پیڑے کوئی نہیں، ایسی باتوں میں بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضور آس پڑے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر سن کے
امام طبرانی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا. میرے پاس حدیث کی کتاب موجود ہے، اس وقت میرے ساتھ ہے. حضور مسکرائے اور کیا کہا؟ صدقت یا حسان. حسان تو سچ کہہ رہا ہے، میرا صدیق ایسے ہی ہے. ایسے تو نہیں کرتا. حضور کو پسند ہے ان کا ذکر سننا. لوگ ہم سے کہتے رہتے کہ غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں. غیر اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے. ہمیں کیا تعلق ہے غیر اللہ سے؟ ہم نہیں کرتے. ایویں مندر آئے ساڈے مگر لگا رہتے ہیں، اسی غیر اللہ کا ذکر نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، حیدری، شان صدیق اکبر، حضور حجت الاسلام زندہ باد. تسی کہہ سکتے ہو شاہ جی غیر اللہ نہیں، تو پھر کی نہیں؟ میں کہ لفظ یاد کرو. ساڈے بڑے بھی یاد کراندے رہنے، اسی بھی یاد کرانے ہیں. یہ انہوں نے غیر اللہ نہیں کہتا، انہوں نے مع اللہ کبھی. سبحان اللہ. غیر اللہ نہیں ہے، یہ مع اللہ نے. ٹھیک ہے. تو اور کسی نے مع اللہ کہنا ہوئے نا تے کوئی دلیل پکڑنی پوے گی، تے دلیل ڈھونڈنی پائے گی. پر ابو بکر صدیق او مع ہے جہدے واسطے کوئی درجے جوڑ کے نہیں لونے پڑیں گے دلیل دے. سیدھا سیدھا قرآن نے یہ کیا ہے، ان اللہ معنا. صدیق اس غار وچ اسی دوویں نہیں، تریجا رب ساڈے نال تے میں تے تو دوویں اللہ دے نال. تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. ان اللہ معنا. معنا سبحان اللہ. ساڈے نال. اللہ اللہ ساڈے نال. سبحان اللہ. نہیں فرمایا ان اللہ معی کہ بے شک اللہ میرے نال. اللہ ساڈے نال. سبحان اللہ. یہ قرآن دا لفظ. سبحان اللہ. مسئلہ جتنے بھی باریک ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ نہیں پاتے. اے لفظ تے ساڈے نال ہے. اے لفظ بہت بڑا، بہت بڑا لفظ. سبحان اللہ. حضور واصل باللہ نے اللہ نال ملے نے. اے جڑا وصال ہے نا، یہ سمجھ نہیں آ سکتا. عام نہیں سمجھ آتا، یہ خاص بات ہے اور خاصا نہیں کا پتہ ہے، مگر سنتے سکتے ہو نا. سمجھ اللہ دے تو ہو جائے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ دا تو نام سنیا ہوئے گا. وڈے صوفی نے وہ فرمانے نے اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس با جان ناس. سبحان اللہ. اتصال ہے اور اتصال بے کیف ہے تے بے قیاس ہے. کیوں کہ اتصال جسم دا اگر ہوئے تے او تے جسم تو پاک ہے، لہذا کیسا اتصال ہے انہوں نے. تے وصال ہے تے کیسا ہے؟ فرمایا کیف تو بھی اچھی گل ہے. سبحان اللہ. کیف تو بھی اچھی گل ہے، لیکن گل ہے اس واسطے کہہ رہے ہیں لفظ ہی نہ ہوندے تے کہنی کوئی نہیں سی. لفظ موجود نے. اے معیت رب نال کدی محمد مصطفیٰ دی تے صدیق اکبر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اللہ اکبر. تے انہاں دے مقام رتبہ کوئی کی بیان کرے تے کی انہاں نو کوئی کسی دی بیان دی محتاجی ہے؟ جنہاں دا بیان رب تعالی خود قرآن پاک دے اندر فرما رہے اور اس قدر بلند فرما رہے. سبحان اللہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول فانزل اللہ سکینتہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہر لفظ ایک ایک کلمہ انجد ہے کہ انسان اگر بزرگ نے جو کچھ لکھے ہے تفاسیر کے اندر وہ بھی بیان کرو تو مہینے لگ جانے دے بیان دے. ایسا ہر لفظ ایسا جتوں یہ آیت شروع ہوتی ہے یہ قرآن پاک حفاظ موجود نے قراء موجود نے سارے تشریف فرمانے اللہ تنصروه فقد نصره اللہ سبحان اللہ. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس آیت تسی اگر مدد نہ کرو انہاں دی تسی انہاں دی مدد نہ کرو حبیب میرے حبیب دی مدد نہ کرو اللہ تعالیٰ آپ انہاں دی مدد کرے گا. سبحان اللہ. تفاسیر میں لکھے ہے کنہاں نو یہ کیا جا رہا ہے مدد نہ کرو تو پھر مدد کردے اللہ آپ تو او مدد بن کے کون آیا فرمایا اے نصرت خداوندی وجود ابو بکر صدیق دا تے وجود مولا علی شیر خدا دا ایک او جڑا مصطفیٰ دے بستر دے اوتے آرام پیا کردا ہے تے دوجا او جنوں نال لے کے گئے نے تے غار دی بلندی تک کڈیاں دے چاڑ کے انہاں نے پہنچا دتا. ناصرہ اللہ جدو اللہ یہ آکے وہ کوئی نہ کرے مدد تے مدد اللہ کرے گا تے جیڑے بندے پھر دو سامنے آؤن او آپ مدد نہیں او اللہ دی مدد بن گیا. ان سمجھ آؤں بھی گل قد ناصرہ اللہ ناصرہ اللہ کون نے اے دووے جڑے آج دی رات مصطفیٰ دے اس عمل دے اندر مدد کرتے میں پہ کیوں اے منجی خالی بھی نہیں ہونی چاہیے دی کیوں تو پھر بھی وہ تعاقب کرن گے چارپائی خالی دیکھن گے تو دوڑن گے پیچھے اس چارپائی تے آج رات حملہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دے بھی تیار میں ان موت سے جے کون یقینی بھی ہوئے تے عدف دے اتے آکے لیٹے تے لیٹے بھی انج جیڑا بندہ ساری رات سجدے کرے تے جاگے تے آج انج اطمینان نال سو جائے کہ کروڑے مارے ساریاں راتاں دا شبیدار علی آج دی رات موت دے ٹکانے تے ایڈے آرام نال سونا لا پوچھیا میں کیوں سنتے ہو فرمایا جن نے میں نو ہر رات جگایا ہے نا آج میں نو خدا نے سہجا. سبحان اللہ. اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. اللہ اکبر. چنگا ہو گیا ہے تسا ہوڑی ہوڑی نعرہ لا لیا ہے اصا میں جے ڈل آ چڑھنا سی بلڈ پریشر بتا لینا سی ٹھیک ہے تسی عزم کر گئے ہو میری گل میں بھی چڑھ گیا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی. دوستان علیہ بکی شریف زندہ باد. یہ چنگا ہو گیا کیونکہ اسی تے پیرا ہی ہے نا اتنا صحیح دے اگلے لوگ
راتی بھی باز کرنا ہے سوا سوال جا کے راتی بھی مولانا دے پنڈا سے 2.25 گھنٹے اتھے بھی باز کی سبحان اللہ تو سن سمجھے ہوئے تو بیٹھا رہنے نہیں چند گھڑیاں کول بڑائی رکھو ایسا کوئی ایک ہی جگہ جانا ہر جگہ جانا ٹھیک خوش رہو آباد رہو سالم رہو تو سلامتی رہو ٹھیک ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ پیٹے رہو اے اللہ دی مدد ہے سبحان اللہ علی لیٹن اے علی نہیں لیٹے اے مدد خدا ہے سبحان اللہ اللہ آکھے مدد میں کرنی ہے تے مدد بنا کے گئی گھلے علی نو تے من مدد منگیے اسی علی تو تے مندرہ آلے آکھن منگ دے کیوں راجپال بے مثال نبی دیال نبی دیال راجپال بے مثال نبی دیال نبی دیال راجپال بے مثال نبی دیال نبی دیال ان سمجھ آئیے گل دی ساڑھا کوئی ادھر دخل نہیں اے قرآن ہے مسجد آلے بھی یہی پڑھ دیں تو مندر آلے بھی یہی پڑھ دیں ٹھیک ہے جیڑے انہاں دے داد کے چھڑ گئے انہاں بچ جا کے بڑھ بیٹھے نو ٹھیک ہے میں کہ اپنا قرآن کر لو اے دووے بندے جڑے آئے نے انہاں نو صدیق و علی آکھا یا نصرت اللہ آکھا اللہ دی نصرت آکھا کیونکہ تھے رب نے آکھے آئے ہوئے کہ ہون کرانگا میں آپ مدد تے آپ کرنے بچ کیڑے دو بندے کروائے نے ایک کو جیڑی آمانتا سنبھال کے نبی دیا تے اس چار پائی دی آرام کر رہے دوجہ ہو جیڑی اللہ دی آمانت سنبھالا خار میں جدال حضور حجت الاسلام اہل سنت کی پہچان سید عرفان اور سمجھو بیلیو اس گل دی اہمیت نو سمجھو امانتا نبی دیا بھی ٹکانے تے نہ پہنچ دیا تے قیامت سی تے امانت رب دی سنبھالی نہ جاندی تالی قیامت سی اے دوے نصرت نے رب دی تے نصر تے فضل نے رب دا آپ جو مقابل نہیں ہے وہ خبیث بندے نے خبیث پلید جیڑے انہاں مقابلے دوے نبی پاک دے خاص نے تے ہجرت دی راتی دعا دی ضرورت دین اسلام واسطے اللہ نے بھی دس شریف تے نبی پاک نے بھی دس دیتی تے جیڑی رب دی چاہت نے رسول دی چاہت نے تے دین دی ضرورت نے اور دوے مسلمان دی بھی ضرورت نے اسلام آباد نہیں ہوتا جس صدیق و علی نہ ہو جس سنی دا دل تے ایمان بھی آباد نہیں ہوتا جو دے میں صدیق کیا اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ تحقیق حق جاریات حیدری یا علی حضور حجت الاسلام زندہ باد مولانا علی بکی شریف زندہ باد اللہ دی مدد آئی آ گئی اوکھا کام ہے بھائی بڑا اوکھا کام
انہاں کیتے ہی اوکھے کام جڑے ہوندے ہی نہیں سن تے اج ہو ہی نہیں سکتے. یقین کرو کل ایک بچہ میں نے خواب پہ سنائے شاہ جی میں خواب دیکھے میں تو ساری رات سو نہیں سکیا صبح میں روٹی بھی نہیں کھاتی میرے نالے ہونے گڈی چلانا میں کہ کیوں میں خواب بڑا بڑا ویکھے تو پتہ نہیں کی ہونے لگا تو تواڈے وا میں انج خواب ویکھے وہ میں کہ چھاڈو خواباں نوں. میں کہ تو اجے خواباں ویکھنا پیا اسی حقیقت ویکھ کے سامنے تو من بھی لگے پھرنے ہیں پچھلے 50-60 سال تو خواباں تو ٹکر چھڑ بیٹھے کملیاں گلاں اے اللہ دی مدد دووے سبحان اللہ کوئی وام نہیں کیتا کی ہوئے گا فرمایا وام کرن دا مقام نہیں سبحان اللہ آسی جنہ واسطے ٹرے ہاں او جانا اصل تے بیعت کی تھی ہر چیز تو زیادہ ترجیح دیتی تے جدو ترجیح دے لئیے من لئیے اس تو بعد بھی سوچی جائے وہ میرے نال کی بنے گا اللہ سبحان اللہ ایک اللہ بعد وچ نہیں سوچی دے پہلے سوچنا نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر. آپ نے جو بھی یہ دو ہستیاں تو جس طرح انہیں سمجھایا قوم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلتہ حد المفتری. فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتاب سند نال حدیث پاک آپ نے لکھی دار قطنی دے اندر بھی موجود ہے اور بھی کتب دے اندر موجود ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اعلان فرمایا کوئی بندہ اگر میں پا لیا یا ویکھ لیا وہ میرے نال محبت کا دم بھردا ہے تو پھر میرے بارے یہ عقیدہ رکھدا ہے کہ میں ابو بکر تو عمر تو اتے ہوں. اگر میں ایسا بندہ پا لیا نا میں انہوں 80 کوڑے مارا گا. اللہ اکبر کتنے کوڑے؟ 80 دب کیا کو کتنے؟ 80 کوڑے. تو تسی عالم ہو مولی ہو حافظ ہو قاری ہو تو ان پتہ ہے 80 کوڑے سزا قرآن دی ایک جرم دی سزا ہے. کیڑا جرم؟ بہتان افتراء تہمت. آگئی ذہن میں آیت جی سبحان اللہ افتراء دی فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبادا. کوڑیاں نالوں بھی زیادہ پیڑ اس گل دی ہوندی کہ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. اللہ اکبر یہ سمجھ ہوئے اللہ اللہ افتراء دی حد بہتان دی حد 80 کوڑے. اقبل امت دا سب تو بڑا جج مولا علی شیر خدا امت محمدیہ دا سب تو بڑا جج سبحان اللہ مولا علی شیر خدا اے گل منی پرورنی کہ سب تو بڑا جج علی ہے.
تے سب تو بڑا جج وہ سزا دے سکتا ہے جڑا جرم بندے نہیں تو وہ اتنے وہ سزا دے. سید صاحب نے میرے نال جھگڑ گئے, کہنے لگے مسئلہ زنی ہے. میں کہا جی زنی میں تسی چھڑو, مسئلہ زنی ہوئے تو سزا قطعی ہوندی ہو دی نہیں. تو میں کہ حد قطعی سزا ہے یا زنی؟ اخی حد قطعی ہے, کیونکہ حد تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصوص میں جڑی سزا فرماندا ہے. یہ ہن مسئلہ کھوبے والا آ گیا تواڈے تو اوکھا ہو جاسی, جڑے سمجھ سکو وہ سمجھو, دوجے پوچھ لو پیا کہ جے جرم زنی ہے, جے مقام زنی ہے تے او نہ منیا سزا قطعی کس طرح ہوئے گی؟ حد سزا قطعی ہے, مقام زنی ہے, او دا انکار کیتے سزا بھی تے زنی ہونی چاہیے, تعزیر ہونی چاہیے, قطعی سزا کس طرح ہو گئی ہوگی؟ سمجھ آئی؟ لہذا اگر سزا زنی ہوئے انہوں تعزیر کہندے, تے تعزیر دا اختیار حاکم نو اور جج نو قاضی نو ہوندا ہے. لیکن سنن ابی داؤد شریف اٹھا کے دیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے 3 سوٹیاں تو لے کے ثلاثہ اسوات, 3 سوٹیاں تو لے کے 10 سوٹیاں تک, 3 سوٹیاں تو لے کے 10 سوٹیاں تک تعذیب و تعزیر دی عقوبت ہے. 3 سوٹیاں تو لے کے 10 سوٹیاں, اس تو اتے کوئی تعزیر جاری نہیں کر سکتا. جس دی سزا 80 کوڑا مولا علی شیر خدا سنائے, وہ مسئلہ زنی کس طرح ہو سکتا ہے؟ زنی ہوندہ تو سوٹیاں 10 تو اتے باقاعدہ نص ہے کہ سزا ہی نہیں جاری ہو سکتا. بے شک اللہ. میں کی مسئلہ بیان کراں, کون اس میں سمجھے گا؟ کہتے تھے پڑھانے والے کاری حافظ ان گنت سوٹیاں حتیٰ کہ کنڈا تے ایڈی ایڈی لاشاں, انہوں پوچھو بکاری جی یہ تعدیب ہے یا تعزیر ہے یا یہ حد جاری کر دیو پہ کہ ایڈی ایڈی ڈانڈا چڑیاں پڑیاں نے. اے بندے سانو لکمے دیندے نے کہ تسی پتہ نہیں کی عقیدہ رکھ دیو. میں ایک مفتی ہے ساڑا آج کل, انہوں پوچھیا, میں آکھا وہ اس بندے نے ماری کتنی سوٹیاں ماری ہیں؟ آکھا جی گنیاں کوئی نہیں. میں آکھا میں نشان گنے نے کوئی 20-25 نے. آکھا اتنے ہی نے. میں آکھا ادھے حد جاری کی دیا. آکھا تعدیب, میں آکھا تعدیب دے اندر تے 20 سوٹیاں بندہ مار ہی نہیں سکتا, حضور نے منع فرمایا. جج نہیں مار سکتا تو کی کیتا ہے؟ تو ادھے تو تے حد جاری کی تھی. جس زمانے دے اندر پڑھانا رہے دی اوقات ہے, اس زمانے ساڑی گلی مسئلے دین دین بشانیوں تو ہم دین دی سمجھ نہیں. میں کہو تن پتہ کس کل ہے؟ بخدا طالب علم دی کانڈ ساری بھری ہوئی تو ان کو پتہ نہیں, ان مفتی سے داندہ, ان بھی مفتی سے داندہ. میں حیران ہوں. میں کہا زیادتی نہ کروں, تو ان پتہ کوئی نہیں, تو جس منصب پہ بیٹھے ہو تو ان پتہ کوئی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو انہیں اجازت کتنی دی. کسی استاد نے مکہ مارنے دی حضور نے اجازت نہیں دی. مکہ کھول کے درمیان ایتھے تلی, وہ بھی تیرا نشان نہ پائے. جامع ترمذی حدیث موجود. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تعدیب بچ بھی یہ بندے پکڑے جان گے سارے. قرآن پڑھنے دی سزا جاری کر دیو پہ, اپنی مرضی نال خدا دے بندے وقف کر دینا اپنی اولاداں نو. تشدد جنم لیندہ اسے, انہاں دے لہجے ویکھے جے نا جس طرح یہ مسئلے بیان کر دیں چڑھ چڑھ کے, نہ کسی ہستی میں وے دیں تے منہ بس وٹ وٹ کے اے مسئلے کر دیں. اس تشدد تو ساری بنیاد بنی, انہاں کوئی پتہ نہیں, ابتدا تو لگ کے انہاں دا بیڑا غرق ہوئے.
یہ سزا ایو چھل کے آئے نے تے ایو جیاں دتیاں نے انہاں شریعت دے حدود اے دے وچ بھی نہیں آوندیاں کہ تعذیب کن کہندے نے تعذیر کہندے نے تحدید کن کہندے نے تے حد کن کہندے نے کیڑا مجرم ہے جس نے اتنی سزا جاری کرنی یہ تماشے لگے پہ پھر آدم جی اسی متشدد نہیں ہیں تے فلاں نہیں ہیں متشدد تن پتا کی کس نو کتنی سزا جاری کر دیو اقضل امہ کی کہندہ ہے میں نے انہاں کہنا افضل انہاں تو بلند نہ کہنا تے کہہ دیتا ایک کدا حوصلہ ہے تسی آکسو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق دی شان بڑی بلند ہے تے میں بیان ہی اس تو پہ کرنا وہ بلند ہے لیکن دوجی پاسے تو اڑا دھیان ہی کوئی نہیں اللہ اللہ سبحان دوجے پاسے کوئی نہیں نہ دھیان حضرت علی المرتضی حضرت ابو بکر صدیق کے شاگرد نے نہیں وہ حضور دے شاگرد نے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی المرتضی حضرت ابو بکر صدیق دے صحابی نے حضور دے صحابی نے ایک بندہ میرے سامنے لے آؤ کہ جیڑا ایک آقا دا غلام ہوئے شاگرد ہوئے فیض یافتہ ہوئے تے وہ اپنے سنگی نو فیض یافتہ نو انج اپنے تو اتے غصے نال آکھے کہ جے مینوں کسی ہو دے تو اتے آکھیا تے میں 80 کوڑے ماراں گا تانوں شان صدیق تے دسی پر اے دی شان نہیں دسی جڑے اپنے منہوں اے گل آکھدا سبحان اللہ میں انہاں بے غیرتاں نے کہنا چاہتا کہ تو انوٹے استاد بھی شان نظر نہیں ہوتی تے جنہوں اس استاد کے سامنے کچھیاں میں کہ پڑے بھی شان نظر ہوتی ہے اور اس صدیق نوی بنو سبھی نوی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضور حجت الاسلام آستان علیہ بھی کی سری سبحان اللہ سبحان اے دیکھو ایک سارے بیٹھے ہوں تو آنے سامنے مدرسے میں پڑھے لوگ نے ایک کلاس کے پڑھے ٹھیک ہے میں نے تو بندہ دسو جڑا کلاس میں پڑھے اکٹھے ہو اس سے مدرسے دا فارغ ہو گئے اس سے کلاس دا فارغ ہو گئے اپنے منہ بول کے دوجے دی اتنی فضیلت بیان کرے یہ اثر مولا علی دا ہے حدیث رسول پاک بھی تو نہیں آپ تو نہیں فرما گئے بالی انجا کی سبحان اللہ کچھ حوصلہ حضرت علی دا بھی تکو کہ کچھ چڑی جتنے دل اپنے بھی تکو کوئی ہے مننے امتیار اپنی کلاس دے بندے نو تو استاد تے پیون کوئی نہیں منن انتیار اس معاشرے دے اندر میرا ایک آنکھو گے کہ حضرت ابو بکر بلند نہیں وہ بلند نہیں کیوں کہ علی مولا آنکھے کہ اسی چاہوں گا منیے وہ بلند نہیں اسی بلند مننے ہیں پر بندہ نکا ہو بھی دیجئے جنہوں رب نے حوصلہ دیتا ہے کہ اپنے منہ اللہ سمجھو وہ نکا جیا کام میں تے ذرا کسے اپنے کلاس دے ہی بندے نے انج مان کے دکھا دیو میں اس تے بے غیرت تے کمینے خصلت ہونے جیڑے پیو منن نو تیار نہیں استاد منن نو تیار نہیں دینا بے غیرتاں دا حق ہے کہ یہ مسئلے بیان کرن کسے دی فضیلت مننے واسطے کلیجہ علی دیا چاہیے سبحان نہیں آگ سکتا جیسی حاضری دے چھے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات انہیں چکرنچ پہ ہجی اسی انہوں نے پہ جواب دینے ہیں میں کہتا تسی انہوں نے جواب دینے جو گئی کوئی نہ دینے جو گو ہو نا تو میں من جاؤں جے انہوں نے جواب پہ دین دے ہو تو پھر ایک گل دا جواب من دے ہو کہ انہوں نے افضلیت منوان دے پہ ابو بکر صدیق دی
ہوں ذرا ڈوگے ہو کے گل میری سمجھنی بہانا بنا دے نا اسی انہوں نے پہ جواب دینے میں کہ انہوں دا افضلیت دا تو جھگڑا ہی نہیں ساڈے نال نہیں سمجھ آئی غور فرما رہے اکھے جی نہیں تواڈے نال نہیں جھگڑتے پے اسی تو انہوں پہ آنے ہیں میں آخیا تو انہوں نے افضلیت بناؤ وہ جڑے اجے ایمان بھی نہیں منتے تہاڈی عقل چلن گئی باہر آخر افضلیت بنا دیا میں کو اگلے ایمان نہیں منتے تسی افضلیت بنا دے پے اے جھگڑا انہاں نال ہے ہی نہیں وہ تے نہ خلافت منتے نہ ایمان منتے تے جھگڑا کرنا ہی انہاں نال تے پہلے ایمان منا چنگی گل ہے کیا بات ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تن سن ہی رہتے ہو نا اسٹیشن دے نال بھی نا تو انہوں نے افضلیت منانی ہے سا یا پہلے ایمان دا ثبوت دینا چاہیے کوئی نہیں سمجھ آئی انہوں نے سامنے ہونے جاتے حوصلہ ہی نہیں تکے ہی نہیں آج توڑی اللہ اکبر جہنم دی آگ تے تندور شکم دا کدی کدی اتنا گرم ہو جاندہ ہے کہ جے کوئی نہ شے لبے تے اپنے آپ میں کھاندا ہے تسی او کمینے لوگ ہو تواڈے نال نہیں گل کرتا پیا میں او اس نال مخاطب ہاں جڑے اے گند پاندے میں نا کمینیو تانوں دشمن اگے دے کھلونے دا حوصلہ نہیں تو ہن اپنے آپ کو کھان لگ پئے ہو اپنی ہی جماعت کو کھاندے ہو کچھ کر کے دکھاؤ کچھ کر کے دکھاؤ خبیثو افضلیت دا جھگڑا انہاں نال نہیں ساڈا انہاں نے پہلے آخنا ہے کہ اے معیار ایمان نے اے منافق نہیں اے بے ایمان نہیں انہاں دا دعویٰ اے ساڈے کو پوچھ دین گے وہ پوچھ دین میں تواڈے چ افضل کیڑا ہے یا امت چ افضل کیڑا ہے او تے ایمان منگ دے اے کہندے انہاں دا الزام ساڈے تے نہیں با افضل کون ہے انہاں دا الزام امت اے دے کہ مومن ہیں کہ نہیں ایتھے نہیں ایتھوں لے کے ساؤتھ افریقہ تک اللہ ساؤتھ افریقہ تو لے کے امریکہ تک امریکہ تو لے کے جزائری فیجی تک چڑھتے تو لانگے اے علی دی اولاد جڑا اے جھنڈا لے کے پہ ٹردی ہے کہ او سالمہ جے نبی پاک علیہ السلام دے کولو دین سکھن آیا وچ ایمان نہیں رہا تو پھر دنیا وچ ایمان آ ہی نہیں سکتا یاروں کا دامن نہیں چھوڑیں گے یاروں کا دامن نہیں چھوڑیں گے یاروں کا دامن نہیں چھوڑیں گے حجت الاسلام زندہ باد ساڈی جان تے ساڈی جان سید عرفان سید عرفان اسی مومن ہاں تسی مومن ہو مسلم ہو ساڑھے کو نہ لے کے تو قرآن نے آکھیا بے محمد یاد تو مسلمان ہے ہوئے فلانا محمد اشرف تو مسلمان ہے ہوئے فلانا عارف تو مسلمان ہے ہوئے اسجد تو مسلمان ہے نشانی ہے تصدیق کریں گے کلمہ پڑھیں گے مسلمان نہ کوئی کسی دا ذکر نہ ہو دے باپ دادا دا ذکر جی جنہوں رب آپ بول کے آکھے جی کہ پرہیزگار تے حبیبہ تیری ساری جماعت ہے پر پرہیزگاراں دا بادشاہ وچوں وہی جنہیں چوڑے ملے بلال نو خریدے سبحان اللہ اس بندے وچ سن شک پہ گیا وہ ایمان کی وجہ رکھ دے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آگے جنہاں دے پنڈ گرا انہاں دے نہیں بہن نو تھا تینوں کوئی چوڑا مسلی کھلو کے آنکھ دے وے جی بندہ بڑا چنگا ہے کہ ساری دیہاڑوں نو ویلا پہ دینے
تے شک وہ دے وچ کرنا ہے جنوں الاتقا رب آکھے آخنا بھی رب نو ہی چاہیے کیوں دوجن کی پتہ ہے وہ دے اندر کی پرہیزگاری منہ دی شے ہی نہیں وہ پاؤڈر لا لو تے آکھو وہ بڑا پرہیزگار ہے کپڑے پا لو تے آکھو پرہیزگار ہے اے دل دی صفت اندر دی کہ اندر دیا تے جانے اندر جانن والا تے جنوں رب آکھے پرہیزگار تے تیرے سارے ساتھی نے پر پرہیزگاراں دا بادشاہ ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے بھی بندہ کھڑا کرنا میں کر رہا ہوں پیا گلا انہاں نال میں ان گلا کر رہا ہوں پیا انہاں نال ایتھے بندہ لے آ کے کھڑوا نہ ہونا جنہیں چونے ملا ملے بلال خریدیا ہوگے ایک دوجہ بندہ کھڑوانا نہیں ابو بکر نہیں وہ فلانا ہے میں آکے چل جھوٹی جی روایت لیا ابو بکر تو بنا کیڑے ہی جیسے خریدیا بلال ایک جھوٹی جی روایت کاڑ کے میرے سامنے تاریخ اٹھ لیا اگلا پوچھتا ہے اٹھا موٹیاں رنگ کالا نک پیلا ابو بکر کی ویکھے یہ دے بچ حضرت ابو بکر آدھے نے میں کچھ بھی نہیں ویکھے میں صرف اپنے حبیب کی آنکھاں ویکھیاں نے جو کو جو یہ دے بچوں ویکھ دے میں کی ویکھنا ہے میرا حبیب ویکھ دے دے تے جنہوں حبیب تک کے ابو بکر دی نظران چو دی قیمت بات جانتی ڈنگے والو میں سوری کر سکتا ڈیگے تُسے تقریر سننے والے کوئی ڈکڑے بندے ہو ڈاڈے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت والا آل اصحاب نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ تحقیق آچاریا یا علی دار صداقت زندہ باد حجت الاسلام زندہ باد اہل سنت کی پہچان سید انجھے توڑے کے پاس گئے ہیں تاری فیاض احمد پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے آ گئے سان معافی دیو تُسی پہلے جیڑی جہلا اٹھا لانی ہیں او لال توڑا میرا خیال وقت پتا مصریوں نے ضائع ہوتا ہے ٹھیک ہے سانو میاں صاحب نے بھی منع کیتا ہے گل اگے سخن شناس نہ ہون تو سخن کرو ہی نہ اے میون بسا بھی دس گیا کیونکہ سخن دا قدردان ہوئے تو سخن نو سمجھدا بھی یہ ورنہ کوئی گل اے مار کھا جانے 10 منٹ اور حضرت ابو بکر صدیق جی ہوئے اس واسطے گل کرنا ہے توڑے نال لیکن آئندہ کدی آوے ہے تو اس نال بے کے ابتدا تو ہی گل سمجھنے کی کوشش کرے جی یہ بڑے آنجے تھوڑی خطاب ہوتا ہے بھائی نہ کوئی پکا کے دری ہوتی یہ کرنی ہی کرنی نہیں ایڈے بھی نہیں کوئی یہ سنن نہ نہیں کرنی اور کی کرنی اسی کڑے ووٹ منگن آئے ہیں اس دیہڑے تے تہاڈی جُتیاں وی نہ ہاتھ لانے ہوندے نا اج تے اسی نبی دے یار دی گل سنانا واہ 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 ماشاءاللہ کیا بات تو دوستو بزرگوں انہاں دی شان بڑی بلند ہے مقام ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان کی تھی تو فرمایا اس حوصلے نہ میں کہنا سانو یہ گل سکھا گئے سانو یہ گل سکھا گئے لوگ سانو کہنے نا فلانے تو سکھو فلانے تو سکھو میں کہا سی آل علی ہاں سی علی تو سکھنے تو کتھو آندی تیرا تو دلوں پوچھتا تو پیچھو تو کوئی ہندو کو سکھ نکل آلے گا بڑا جنہاں دے شجرے چ ہندو سکھ نہ نکلے ایتھوں لے کے توڑ آدم علیہ السلام سے سبق دینے بڑے دیا پترا تیری اوقات کی کون ہے تم ہے کون بچواں
کون ہے تم مسئلے تو کرنے جناب ابو بکر صدیق دی شان میں مننا میں قسم رب دی پر مندہ علی دی وجہ تو علی مولا کے ابو بکر بہت اچھا ہے سانو انہاں دے علم تے بھی اعتبار ہے انہاں دی گل تے اعتبار ہے وہ ساڈے مرشد نے حضرت علی مرتضیٰ ساڈے مرشد نے کوئی آ جائے جی تو سب کیوں نہیں کنٹرول کیتا فلانے میں وہ آ جائے فلانے دا نمبر ہے میں تو کنٹرول دیا پترا تو کنٹرول ہونا ہے پیا وہ تیرے نالوں اور کسی دیہڑے جمے نے جڑے کنٹرول ہو جان گے وہ کالے ہو پتہ نہیں تانوں تے ماواں نے کیویں 9 مہینے رکھے ہے تسی تے ایڈے کالے ہو میرے خیال 6 ماہ جمے ہو نہ کوئی استاد نہ کوئی پیر واہ یاد لوگو کچھ انتظار کر لو اصلا نہ نمبر کسے دیا کیوں کہ سانو نمبر مولا علی شیر خدا آپ دس گئے تیرے وجہ تو دین تھے نہ لگے پھر دے اصلا دین اللہ تھے اللہ دے رسول دا رکھ دیا عقیدہ سدا مولا علی شیر خدا آپ دس گئے اے حوصلے سرکاران دے ورنہ کلاس فیلو کوئی بھی ایک دوجے جیڑی فضیلت دیندہ ہے وہ دے کے بکھائے میں تو سارے مولویان بھی دوجے دا گلہ کرتے ہی بیکھے تو یہ علی مولا نہ کرے گلہ اپنے ہی کلاس فیلو دا الٹا اے آکھے جیڑا مینو ہے تو افضل آکسی مرسا ہو انہوں 80 کوڑے مارسا تو انہوں 10 مینو آپ اپنے تو اتے دی نشاندہی کر گئے تم پیچھے 15ویں صدی جم کے اجے پوچھنے کہ علی مرتضیٰ پہلے حکومت مضبوط کرنا چاہتے سن تو فیصلہ عددہ مؤخر کیتا نے قاتلین عثمان دے تیرا منہ سڑے ہوئے کسی کمینے دیا پترا سلیلہ رو مولوی پونے نج جمو آتوسی آج تک کسی نے مولا علی دے بارے اے گل کیتی ہوئے تے کسی کافر کو بھی آخرے دا حوصلہ نہیں جیڑا بکواس تو کرنے پیا حکومت اسلامی نامی حدود اللہ دے نفاذ دے وہ حکومت ہوندی کیڑی ہے جڑی اللہ دی حد نو مؤخر کرے حکومت واسطے اے دوڑے جے بدبخت آئے جمے ایو جے بکواس کرن لگے ورنہ حدود اللہ نو کوئی حکومت مؤخر نہ کرے گی جے اسلامی ہوئے گی خلیفہ راشد آکھ کے پھر یہ بکواس کرنا نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہ فاطمہ مخزومیہ نے حد نہیں ٹال سکتا اگے جڑے لفظ بولے ہن میں ضرورت نہیں سمجھا وہ بولا تو یاد تے آ گیا تے تو کی مینا دینا پیا تے تلی نو حکومت مضبوط ہوے گی تا قاتلین عثمان نو قصاص دا فیصلہ مؤخر کر دیتا اے لفظ نے تیرے منہ چ آگ ہوئے کسی ذلیل دیا خطرہ ایو جا بوٹھا بھرید ہے عدب ہے فیصلہ مؤخر نہیں کیتا جا کے پوچھے حضرت عثمان دی اہلیہ کولو جنہاں دی اپنیاں انگلیاں کٹ گئیاں نے حملے وچ حضرت نائلہ عرض کیتا جا کے ادب نال انہاں دے حرم تو کہ بی بی تسی تے کول ہو تہاڈی اپنیاں انگلیاں کٹ گئیاں نے اس گل وچ حملے وچ انہاں نو پہچان لو گے بلا شبہ بی بی کہندی نہیں پہچان سکتا تے ہن اصول لانا ایتھے حضرت نائلہ بھی قاتل نو نہ پہچانن جڑی کوئی موجود نہیں جنہاں نے اپنی انگلیاں کٹیاں نے اس وچ
تے شبہات نال حدود ان جاری ہو جانے تو کتوں دا قاضی؟ امام اعظم ابو حنیفہ دا اصول اٹھا کے دیکھ، ادر الحدود بالشبہات، شبہات سے حدود اٹھ جاتی ہیں تے لیا گواہ تھے اقتل امہ نو تو دسے گا کیا پھٹی کا شوربہ جنہوں مصطفیٰ آکھن اے دیا تو یمن دا جج، حضور میرے جج نہیں میں بندا، میں میرے رائے جڑی ہے نا وہ دے اندر سواب نہیں رہتا، فیصلہ سواب فرمایا اور مینو رب آکھے نا تو جج ہے تو میں کہہ دیتے تو ہے، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سب فرما دیتا، میں سن لیا، میں چلیا بھی ہاں، پر مدد تو آڈے کو منگنا وہاں بس جو رب رسول فرمایا ہے نا او دیتے کرم فرما دے، فرمایا میرے قریب آئے تے سیدھا کے ہاتھ ماریا تے مولا فرمانے نے خدا دی قسم علی دی زندگی گزر گئی ہے فیصلے دے اندر کبھی تردد نہیں ہویا، اور فیصلہ بھی ہو کرنا جدے تے رب رسول بھی راضی ہوتا ہے تے دونوں فریق بھی راضی ہوتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علی ابی کی شریف حضور حجت الاسلام۔ جس فریق دا نقصان ہوئے کدی منیا تے نہیں نا، وہ تے فیصلے تے چیبہ جبی ہوندہ ہے۔ میں ایدی میں مثال عرض کرنے لگا تے وقت لگ جائے گا، بڑی بڑی عجیب مثالہ نہیں، لیکن میں میری کوئی واہ کرانے واسطے تو تھوڑا توڑے بیٹھا ہے، بڑھا ہو گیا نا، کوئی نہیں چاہتے بھی نہیں، میں کہنا وہ گل صرف دھیان نال سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ میں یہ عرض کر رہا رب نو جان دینی تو بہت قریب کھڑی، بے ادب ساڑی جماعت میں لوگ نہیں سن، ساڑا غصہ صرف اس گل پہ، کوئی یہ گل نہیں، کوئی سن نہیں پہ مندہ، سن ایسی پیشہ ہیں جو ایڈے پاکاں دی گستاخی شروع ہو گئی تو بھی ساڑھا تو ذکر ہی کوئی نہ ہوئے، سن جو مرضی آنکھوں اسی کی ہیں، ٹھیک ہے؟ کل انہوں نے جڑے پاک نہیں تو قرآن دا فرمان ہے، حضرت ابو بکر صدیق سرکار اے اساں کوئی سنیا انجے کوئی نشان یا ایک ٹاور نہیں کھڑا کر دیتا، آپ دی شان دا نہ کوئی کر سکتا ہے، جنہیں بندیاں دے بنائے ٹاور نہیں، وہ نہیں کھڑے رہن دے اتنی دیر، رب انہوں نے فرمایا اے اللہ دی نصرت، رب فرمانے نے ثانی اسنین نے اے دو جائے، حضرت حسان نے نبی علیہ السلام دے سامنے فرمایا بدو جو دوسرا یعنی ثانی اسنین اے، حالانکہ اس یقولو لصاحب دی ترجمے نالے ثانی ہے نہیں، کیونکہ ثانی یقولو دا فائل ہے، ٹھیک ہے؟ اس یقولو دی ترکیب نال ثانی یقولو دا فائل ہے، تو جیڑا یقولو دا فائل ہے نا او کہندے پیا اپنے سنگی نو کہ لا تحزن پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہن سمجھ آئی دی؟ آج نہیں سمجھ آئی تو میں بھی شاید اتنی وقت ایک گل نہ سمجھا سکاں، کیونکہ دوسری ترکیب ہے تفسیر قرطبی دے اندر لکھی ہوئی جڑی میں عرض کرنا پیا تواڈے سامنے، حال ذوالحال دا ترجمہ کرنا پیا۔ ثانی کون ہے؟ ثانی اسنین نے دو میں دوسرا، جبکہ اس نے کہا اپنے صاحب سے لا تحزن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم سمجھ آ رہے ہیں؟ تو پوچھا گیا یہ ترجمہ درست ہوئے گا کس طرح؟ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ترجمہ ہوئے گا نا تو پھر ثانی یسنین جن پڑھ دی ہو نا
یہ دے اتے جی زبر ہے نا یہ دا نام کی ہے یہ اصل میں زبر نہیں یہ پھر ترکیب بسان نس نہیں نے منصوب بنزل خافض ہے کافیہ اٹھا کے دیکھتے ہیں سمجھ آوے یہ نسب کسی جگہ تھی بسان نس نہیں دی ترکیب نال جس نے تو پڑھنا ہے بسان یس نہیں یہ بسان نس نہیں دی ترکیب ہے ہون ترجمہ یہی یہ ترجمہ ہوئے تسی آنکھو بھئی چاند سمجھ نہیں بھی ہوں دی تو میں کیا ہونی چاہیے دی بھی نہیں کیوں اس واسطے کہ تسی اس زمانے شاید کوئی تو ٹائلہ لاندے سو جس زمانے دنیا نے ناپ تے صرف بیچ کٹ کھا دی تسی صرف سن لو تھا بھی مہربانی تاری یہ نراج ہے سمجھ لو آخر یہ گلہ کرنی ہے پہنتی ہے ہون سمجھو کہ اگر یہ گل ہوئے گی تو فرق کی پہے گا فرمایا جیڑا غار وچ حبیبہ پہلے آیا ہے وہ پہلا تے انہیں آ کے صاف کر کے سارے منہ بند کر کے جتھے جو کوئی جائے شاہ نہیں لبی اتھے ہڈی دھر کے تے کیا سونے آ جا میں ان مطمئن نہ غار توڑے قابل کر دیتے سبحان اللہ خطرہ کوئی نہیں صفائی ہوئی غلامہ دے ہی کام جتے لوڑ پوندی نا کام اگے کرن دی کہیں میرے مرید نے میرے پیچھے ٹورن لگ پوندی میں انہوں نے کہا ان توڑے جو گراہ میں صاف کراواں نا اگے اگے لاکھے کوڑے ہو تربیت چو حضور دے سنگ بھی چو لیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ غار تو نے قابل کر دیتی یا رسول اللہ صافی ہو گئی تے حفاظت والا بھی سامان کر دیتا ہے تے ایک خطیبہ بھی گل ہوندی ہے ایک خطیب دوجے دا مندا نہیں لیکن ایتھے میں مولانا عاصمی میاں دا ایک جملہ مننا جیا انہاں کیا ہے کسی کو نہیں کیا گیا مولانا عاصمی میاں اس جگہ تے یہ جملہ کہہ دیتے انڈیا والے وہ فرماندے نے مصطفیٰ کہہ رہے نے اکھا میں صدیق نو صدیق تو پہلے آکے غار صاف کی تھی میرے واسطے تے حفاظت کی تھی میں تیرے واسطے پہلا قطب خضرہ میں تیرا بازار تیار کروں تاجدار صداقت تاجدار صداقت شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر سیدہ نے یہ عادت ہوندی ہے جملہ بھی دوجے دا بول کے اسی یہ نہیں آکھ دے بکولو بنایا جڑے بغیرت آکھن باسی تو پڑھ کے آئے ہیں کسی آگے گوٹے ٹھیکے ہی نہیں سمجھ لو کس کہلے بردن نسل ہے کس کہلے بردن لطف ہے انہاں دا جدے وچوں نکل غار تیار ہے سبحان اللہ انہیں اتنی سوین کون کرتے اچھا بس آخری جملہ کہہ گئے غار تیار ہے تشریف لے ہو آپ آگئے او گل جیڑی حسان بن ثابت کی تھی طاف العدو آج پھر دن پہ مغرب آئے حضرت ابو بکر صدیق آدھے نے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ آئے تھے اڈے نیڑے کھڑے کہ اگر یہ پیرا اپنے آلو بیکھنا اللہ کیا بات تو تامی ساڑھے تے نگاہ پہ جائے گی اللہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا چپ کر آپ چپ کر گئے تو بخاری شریف حدیث سے لفظ نے ما ظنک یا ابا بکر تیرا کی خیال ہے ابو بکر بِإِسْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا تو اے سمجھنا پیا با اسی دوویں غار وچ یا رسول اللہ عیسیٰ سے دوویں تو اے پیا سمجھنا ہے میں تے تو دوئی غار وچ تو پھر تک کیا کہ یا رسول اللہ دوئی فرمایا
بسم اللہ ثالثہما غار وچ ابو بکر تے محمد نے دو نے تریجا رب تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ دو نے پیر سرور شاہ جی میں نے معاف کرنا راتی تھوڑی دمک ناڑی سردار صاحب پریشان ہو گئے سر اس واسطے میں رات یہ بیان کرنا سی لیکن مولانا جنگل صاحب نے میں ہاتھ بدے میں کہ پیران تنگ نہیں کرنا عزیز صاحب قبلہ سکتے وڈیرے نے عمر مبارک دے انہوں دے شیخ انہوں نے صاحبزادہ تشریف لے آئے سن تو دب کے بولنا تو پریشان ہون کرنا میں میرے ہوڑی ہوڑی بولتا نہیں میں کہا بھئی تنگ نہیں کرنا کسی اللہ اکبر تھوڑے جو بھی کسی نے کم کمزور ہونا تو میں نے اشارہ دے دیا میں میرے ہوڑی ہوڑی بولنا سی ابتدا جو ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو لفظ ثالث و ما سنتے ہو نا پہ اے لفظ بخاری شریف میری روایت نہیں اے ترجمۃ الباب ہے عنوان حدیث ہے سبحان اللہ عنوان حدیث جنہیں طالب حدیث دے نا انہوں نے پتہ ہے ترجمۃ الباب کن کہتے ہیں اے عنوان حدیث بورڈ لانا ہوتا ہے محدث نے اتے اے حدیث میں آندی کس واسطے اتے ترجمۃ الباب لکھا اے ترجمۃ الباب ہے ہن سمجھ آئی گے وہ دو تو انہاں تو نہ تریجا میں کہ ہن نمبر ٹنگ نہ آ کے تھی اللہ تریجا ہوندا ہے یا پہلا ہوندا ہے جے جمے کسی دا تسینہ ٹھل کے آنا جوانا پھر دن پتہ لگے والی دے پتر نال گل تینوں کی پتہ نمبر کی ہوندا ہے سن تو دسنا نمبر ہے کمڑیا انج نہیں کرنا ہاں اکے بھی دنیا جوان ہوئی کیا بات کیا بات اللہ و ثالث ما ہوندہ ہے پڑھے نمبر ٹھیک کر کے جو میں اللہ طریقے تے ہوندہ ہے بولو اللہ اکبر کیا بخاری پڑھان دے ہو نا ایدی تقریر دسو اللہ و ثالث ما دا کی مطلب ہے دسو تقریب اللہ تریجے نمبر تے ہوندے حدیث کمزور ہو بیتا ہوں میرے ذمہ چلا ہو ترجمۃ الباب بخاری شریف کے اندر موجود جو موقع ہوئے گالوں دی مطابق ہوتی واہ واہ کیوں اتکی مناسبت ثالث و ما اللہ نونا دوان دا ثالث آخنا تریجا آخنا یہ دا کی مطلب ہے یہ دا مطلب ہے پہلا بڑے غار وچ ابو بکر پھر آئے غار وچ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رب نال اپنا قرب دس کے یار دی تسلی پہ کراندے نے تے ہن دس دے نے اگے تو بیٹھے اگے میں بیٹھا ہن او ذات جیڑی بانے تو بھی پاک تے کسے مکان وچ آنے تو بھی پاک تریجا او ہے ساڈے نال جڑا ساڈے تو دی حفاظت کردا سبحان اللہ یہ گلدہ طور یہ فصاحت محمدی ہے بلاغت محمدی ہے یہ سجا محمدی ہے صنعت محمدی ہے اور یہ دے تو کی کلام کرنا ہے مر گئے تو کلام کریں گا ایک او ایتے کلام سنو او سنا دا پیا جنہوں فاضل بریلوی آخدن تیرے سامنے ہیں دبیل چے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم جگہ نہیں واہ واہ انہوں نے کوئی لقمہ دے گا جی نمبر صحیح لاؤ اللہ دے تیجا کے میں لگتا ہے اس واسطے یوں نظر دوڑے نمبر چیتان کر اپنے بیگانے ذرا پہچان کر ایتھے آکے تو انہوں نے گالی نہیں کرتا جیسی جمعہ پیڑو پیڑ پائے ہی انہوں نے
پہلا پیڑی نال نہیں پایا نہ نس دیاں خرچیاں نال، پہلا پیڑی انہاں نال سی رافضیاں نال. اور کیوں سی؟ یہ لمبی کہانی میں اپنا شجرہ نہیں تو سنان آیا، لیکن نامی صدی ہجری صفوی حکمرانہ لڑ کے جڑے سید توس اور مشہد نو چھڑ کے آئے، انہاں دا سوال دنیا دا نہیں سی. اگر میرے تے یقین نہیں نہ تو محلہ ابن حزم دا، ابن حزم اندلسی دی کتاب المفہرس فی الانصاب اٹھا کے دیکھ. اے رول دے نان جڑے پنجاب وچ آ کے ڈیرے لا کے بہ گئے نے. کانا امیرم بالطوس، احمد بن ہارون بن موسیٰ بن جعفر دی اولاد ہے، اور صرف عقیدہ صحابہ دا بچا کے انہوں نے دوس دے حکمرانہ دی اولاد نے بنی موسیٰ کاظم جنہیں اتھو ہجرت کر کے پنجاب چو ٹھٹے کھائے تو توڑے دیا ظالمہ دے ہتھے چڑھ گئے نہ کے ایتے صدیق دا عقیدہ صداقت دا بچا دیا ملک چھڑ کے آئے مرا کے آئے رہتے. توڑا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے ہو کون ہے جی جانا اپنے پتہ نہیں. میں کہ تو سانو گلی دینے پہ اب انہاں دی شان کی ہے، انہاں دی شان پچھے سے خاندان کو آ کے آئے. نامی صدی ہجری چے صفوی حکمرانہ لے خاندان لڑے نو ناکے ترہن دی ایک کی شرط ہے کہ انہوں چھڑو تو پھر تو اڈائی ہے. انہاں کہ اے نہ چھڑ دے کیوں؟ اس واسے کہ ایو تے لے کے ٹریا اللہ تے مدینہ ہی رہا لانا سی. پھر سانو تونس تک بھی نہیں سی ہونا پونا، کیونکہ معاہدے تے کرتے نہیں سے، معاہدے تے کرتے نہیں سے، کمپرومائز تے عقیدے تے کرتے نہیں سے. ہن سانو نہیں جی تسی اے کر لو تسی او کر لو، میں کہتے کچھ بھی نہیں کرنا، چوکھا مجبور ہوئے تے ہجرت اور کر جائیں گے لیکن عقیدہ نہ چھڑنے گے. اس واسطے کہ مدینہ شریف تو لے کے پنجاب کی دھرتی بڑی دور ہے. دوستو پہلے داخل ہونے تھے اے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال ہون تو اول تے کملیا او دے بارے کی سوچنا ہے جی اللہ تے اللہ دے رسول نال او پہلے ہوئے تے مخلوق نال او پیچھے کس طرح انبیاء کرام دا سردار تشریف فرما ہوئے تے اے پہلے نے کیونکہ غار وچ پہلے. ٹھیک ہے ایک مسئلہ اور دس چنا تاکہ کسی نے اس دے وضاحت دی لوڑ نہ پوے. رب نے جتنے اول آکھیا نا اتنے اول ایک اول نہیں کیا اولون کیا سبحان اللہ. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان سبحان اللہ. السابقون بھی جمع ہے الاولون بھی جمع ہے تو جمع دے اتے مون الف لام ہے سبحان اللہ. ایک کیوں بولے السابق الاول کیوں نہیں کہہ دیتا جی؟ فرمایا سابق الاول کہندا جی سابق ہوندہ نرا ایک اول تے جے انہاں تو پہلو حضرت خدیجہ جدو اجے پاک محبوب اپنی زبانی نہ فرمان کہ میں نبی رسول ہوں نہیں سمجھ آئی. اجے حضور بھی نہ فرمایا ہوگا میں نبی رسول ہوں. اجے نبی رسول آ کے انہوں نے آکن زملونی من کمبل دے چاڑے خشیت والا نفسی. میں بڑی عجیب کیفیت دیکھ کے آیا جان دا ڈر آ گیا میں. خشیت والا نفسی میں نے تھوڑی دیر آرام کرن دے کمبل میرے اتے دے چھڑ تے کول بہ گئیاں کول بہ کے کمبل دے دیتا ہے کول بہ کے تے عرض کی تھی کوئی خوف نہیں. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. خدیجہ دے رب دی قسم سوئے خدیجہ نو سونے
تیرے جے بندے نو اللہ ضائع کدی نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ سمجھ آئی؟ سبحان اللہ تو اول رولا پی پھرنا ہے. سبحان اللہ اول بھی ہوئے خلیفہ اول بھی ہوئے بلا فصل ہوئے متصل ہوئے افضلیت مطلقہ ہوگی مننے ہیں. پر تو جو کو بھراڑ لائی پھرنا ہے نا وہ نہ من دے. کیوں؟ اجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہ کہنے میں نبی ہوں. ایک کہنے تو بھی پہلا جڑی آکھے اور میں نے سمجھا نا آکے گل یہ جی گلا اور ہی کسے نال کری. ٹھیک ہے جڑی گلیری دی چلت پھرت دیکھن میں گالڑ دوڑدا بڑا پیا تیز. یہ گالڑ کسی اور ہی نہیں نظر آوے. حضرت خدیجہ کبریٰ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اجے تعین نہیں پہ فرماندے اس کیفیت دا. ہاں بخاری دا پہلا صفحہ اٹھا کے تک نا کیف کان بدر وحی الی رسول اللہ تک کے صفحہ پہلی حدیث تک جدو خود بھی یہ لفظ نہیں پہ بول دے اے دے تو پہلا کی بول کے آخری ہیں پہ تو اڈے جے بندہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے. کیوں؟ اس واسطے کہ تسی تے سچ تے حق دے رستے وچ بندے نیڑیاں مشکلاں پیش آؤن انہاں نوں تسی مدد کر دے. سبحان اللہ بھوکیاں کھانا کھوان دے یتیماں دی مدد کر دے اعانت کر دے. سچ دا علم ہمیشہ بلند کر دے. صلہ رحمی کر دے. اللہ تحمل القلب تقسم المعدوم سبحان اللہ بے کسان دے کس سبحان اللہ آنکھوں میں سبحان اللہ. بندے آنکھن کے بے ساریاں گلاں بھئی ہونے تو بعد سکھ کے کیتیاں اجے نہیں اجے اس بھئی نے تعین دی بات ہے کہ یہ گلاں خدیجہ کبریٰ آخ دی پئی جیڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اتنی گہرائی وچ اجے اعلان نہیں ہویا تو دیکھ دی پئی. تو تو خطا تے او دی اس تھینا نہیں آنا ہے اور تیرے ماں میں اس پر تھی گئی آجے دیدہ باپ دے ہم عظمت رسول تیرے. تو جانے اس خاندان نو تو اپنے کو بیٹھے ہونگے بتنے جنہاں بیٹھ کے گلہ ہی نہ دی کرنا پیا اور دنیا تے گلہ سکھیاں آجے بھئی نہ لیتے جدو بھئی آئی نہیں 10 خدیجہ تیریاں گلہ کر دی. ایک بڑی گہری نظر تے اللہ تے فضل ہے تائیں تے رب تعالیٰ نے جوڑا بیٹھ کے بنایا ہے نا. رب حالا بما یہاں نسان نبی الاسن نے کہا دی الذي في قلبه مرض قلنا معروفا وقرات البيوت ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة أطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سبحان اللہ ٹکڑا کڑ کے بیٹھ دے ماما ایڈیاں پاک ہیں تے انہاں وچوں جڑی اولاد جمنی ہے انہاں نوں تطہیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے سوڑا پہ کہ تمہانے کسی آنکھ چڑھے توڑی ادم موجودگی وچ بھی تے اے جناب آرام ہو گیا میں کو تینوں پتہ کس گل ہے اس نسبت نال میری موجودگی وچ کوئی کہے گا تے منع نہیں کران گے. کیوں کہ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ حضور فرماندے نبی کریم علیہ السلام دے ارشادات موجود نے پہلا بندہ جس میرے نال کھلو کے نماز پڑھی وہ علی ہے. پہلا بندہ میرے نال نماز پڑھی. کیوں کہ سوموار والے دیہڑے حکم ہوئے تے بہت والی نماز وچ بھی علی میرے نال آئی تے خدیجہ میرے نال. سبحان اللہ
تہاڈی تے نماز او ہے جڑی معراج دے راتی آئی ہے، اے کیڑی نماز ہے جڑی دوجے دن نیت کے لے خدیجہ تے علی نال پڑھ دین سبحان اللہ اٹھا جامع ترمذی تے یہ پہلا نمازی آکھے گا تے اجے تک فصدع بما تؤمر تے حکم بھی نہیں آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اجے شروع ہی نہیں ہوئی. کیوں کہ جی باہر آیا ناکھنے کو انذر عشیرتک الاقربین جدو آجے تبلیغین تک سی باہر کی نہیں سی. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اندر کھیڑ کھڑا واہ واہ دھاندلی میں واہ 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 میں ابو جال دی نسل دسنا چاہنا کہ پتر جم کے ذرا کھیڑ کھڑا واہ 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 دسنا جدو یہ آرڈر ہی نہیں آیا انہوں نے کہن دا یہ ہاشمی سن پھر سن میں نے دن دن جی تاڑے سامنے کوئی آنکھ چڑے آلے ابھی طالب آلے رسول نو تسی برداشت کر لے. میں کہ خطبات رضویہ ہر جمعے جدو عیدگاہ پڑھ دیو کھلو کے او دے وچ کیڑے نام بول دیو والا آد للأصحاب مزین المنبر والمحراب المولا الامام ابی حفظ عمر ابن الخطاب. تے میں آکھے تینوں پیڑ پوندی خطاب دا کلمہ کیڑے دن سنی تے منبر اسلام تے کھلو کے ہر جمعے آن ہے نا عمر بن خطاب عثمان بن عفان عفان کیڑے دن کلمہ پڑھے دس تے خطبات رضویہ چاہلا دے بچے لفظ لکھے ہیں پڑھو کلمہ پڑھا کے عفان دا نام لینے کلمہ پڑھا کے خطاب دا نام لینے تے انصاف دیا ساریاں کتابوں میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی خاندان نو عمدت الطالب فی انصاب علی فی انصاب آل ابی طالب یہ سب تو بڑی کتاب مولا علی شیر خدا دے نسب دی خدا نائیے لکھی ہے تو صرف نا دی سوڑ پوے اللہ تو یہ کدی پوچھیا کرو بس سرکاریں ہر جمعے جڑا ساڈا ہاتھ بنا چڑیا جی اے دے وچ تے عمر بن خطاب بھی آکھنے ممبر تے کھلو کے تے عثمان بن عفان بھی آنے تو عثمان تے ہوئے عفان کون ہوئے تے عمر تے ہوئے تے خطاب کون ہوئے کوئی نہیں سمجھ آئی. لہذا جڑا مسئلہ ہے وہ اسی سمجھ نہیں اب ہے مگر ودی ہوئی انسائٹی ڈپریشن یہ دا علاج ہونا چاہیے. جتنے جتنے مسئلہ ہے وہ توڑے سامنے عرض کرنے پہ ضرورت ہے تو دے پر جاؤ گاٹا پڑھو پھر جا کے اللہ زدہ جناب ایک ہی پڑھان دیو کر سنار جمعے خطبہ جاری کر دیتا جی اللہ اکبر کر سکتے ہو سونے ہو کر سکتے ہو کیوں کہ جس طرح اپنے استاد میں کر سکتے ہیں تو دادا استاد میں کر سکتے ہیں. کر لو سوال یاد احتجاج کرو خطبات رضویہ نویں چھاپتے ہو انہوں بچے لفظ کٹو وہ غلطی کر گئے نا اسی ہونی اصلاح کرتے ہیں پہلے اینج نہیں. اللہ اکبر کنیت بھی ہو ذکر کر رہے ہیں ہر ایک دی کنیت ذکر کر رہے ہیں نام بھی ذکر کر رہے ہیں نام دے نال انہوں دی ولدیت دا بھی ذکر کر دیتا ٹھیک ہے. تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں دا بھی آپ نے ذکر کیتا ہے لیکن انہوں نے بناتے ہی کہہ گئے تے نہ صرف اتنی لیا ہے والا فلسط قبض خیر الانبیاء سبحان اللہ چوکھے اگر تکڑے موقع کو تو اعتراض